اس مانوی پہلو کو ایام اعزاء سے اگنور نہیں کرنا چاہیے، سب انہی کے اختیار میں۔ اذان محترم، ہماری گفتگو چند دن میں نے آپ کی خدمت میں کوشش ہی کر سکتا ہے، انسان پورا تو نہیں کر سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور کل بہرحال خدا اگر زندہ رکھے گا تو ہم اس عشرے کی آخری مجلس آپ کی خدمت میں گفتگو ہماری 3 نیریٹو پر چل رہی ہے۔ قرآن کی آیات روز میں آپ کی خدمت میں الگ پیش کرتا ہوں کہ ہم اس میں سے سنت الہی کو ایکسٹریکٹ کریں، اس کوڈ کو نکالیں جو نیریٹو الہی کو بلڈ کر سکے۔ 3 نیریٹو ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا جو ہماری گفتگو ہے۔ ایک نیریٹو حقائق پر، زمین پر جو ہونے والے حوادث ہیں، واقعات ہیں، اس پر مبنی ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک نیریٹو سٹینک ہے، شیطان کا نیریٹو ہے، جو ہر واقعے سے ڈرائیو کرتا ہے، وہم کی طرف لے کے جاتا ہے، دنیا کو اوہام پر مبتلا کرتا ہے، خوف اور ترس اس کے وجود میں پیدا کرتا ہے۔ ہدف اس کا خدا کے پیغام سے، خدا کے مقصد سے دور کرنا ہے۔ تیسرا جو نیریٹو ہے، جو سب سے حقیقی نیریٹو ہے ہر واقعے کا، وہ الہی نیریٹو ہے کہ خدا اس واقعے سے کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ میں نے قدم بقدم آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس نیریٹو تک پہنچنے کے لیے اس عالم سے متصل ہونا پڑتا ہے، عالم مادہ، عالم خیال، اور پھر عالم عقل کی طرف انسان رجوع کرتا ہے۔ خدا قرآن اور اوپر سے جو کچھ اتارتا ہے ایک معین مقدار سے اتارتا ہے۔ یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی۔ کل ہماری گفتگو یہاں اختتام کر چکی تھی کہ اللہ کا جنود زمین اور آسمان میں ہے، اور وہ جنود ظاہری اسباب نہیں، وہ جنود وہ دعا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا لشکر ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا لشکر ہے کہ جو لیس ہے، یعنی ایکوپڈ لشکر ہے۔ تو یہاں گھبرانا نہیں ہے، کربلا کو اسی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ایک حقائق ہیں، کچھ لوگ آئے، حاکم وقت نے ان کو ختم کیا، نیریٹو ہے، لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، فلانی جنگ تھی، یہ جنگ تھی۔ شیطان نیریٹو کیا بلند کرتا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہے، فلانا ہے، شیطانی نیریٹو ہے۔ الہی نیریٹو حسین وارث انبیاء ہے، حسین الہی نظام کا نمائندہ ہے، خود نظام الہی ہے حسین، اور اس کو قیامت تک کے لیے بچھانے کے لیے، تعین کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے کربلا آیا ہے۔ تو اسی پر بہرحال عزیزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ساری چیزیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں صدر اسلام کی چند جنگوں کو پیش کرنا ہے کہ جس سے ہم اس الہی نیریٹو کو ڈرائیو کر سکیں۔ پہلی جنگ جنگ بدر ہے، پہلی جنگ جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے۔ کل میں نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کی نا، پروردگار کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اسباب مہیا کرو، یعنی اپنے آپ کو تیار کرو، مگر اپنے اسباب پہ ڈیپینڈ مت کرو۔ اسباب مہیا کرو لیکن ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ ڈیپینڈ کون کرتا ہے؟ جو مادہ پرست ہے، جو کافر ہے، وہ اسباب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ الہی لشکر اسباب کریٹ کرتا ہے، ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ جنگ بدر بڑی پرومیننٹ ایگزامپل ہے اس کے لیے، بہت زبردست ایگزامپل ہے۔ قرآن کی آیتیں پے در پے اس کو ریویل کر رہی ہیں۔ کیا کہا جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ 313 مسلمان، 70 اونٹ ہیں، ایک گھوڑا ہے، اور زریں بھی زیادہ نہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں۔ یہ ہے ادھر 1000 کا لشکر ہے، تقریباً 700 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 600 زرہ پوش سوار ہیں۔ ظاہری اسباب کتنے ہیں؟ ادھر کیا ہے؟ ایک تو نئے مسلمان ہیں، نئے مسلمان ہیں نا۔ ابھی آپ کوئی چیز نئی کوئی چیز لے کر آئیں تو بندہ نئی کمپنی، کوئی معذرت کے ساتھ ذہن کو قریب کرنے کے لیے، ورنہ برا مت مانیے گا، کوئی نئی پروڈکٹ لانچ ہو تو لیتے ہوئے ڈرتے ہیں،
تھوڑا 4-5 کو لینے دیں, تھوڑا ریویو آنے دیں, پتہ نہیں کہیں فیل ہو جائے. الیکٹرک لے تو لیے, پتہ نہیں کہیں بند نہ ہو جائے. وہ یہ ہے نا انسان, لیکن آہستہ آہستہ انسان کرتا ہے. اب یہاں نیا اسلام آیا ہے, نیا مسلمان ہے, رسول کے کہنے پر آیا ہوا ہے, اور بہرحال ایمان لے کر آیا ہے. اب رات آپ کو پتہ ہے کیسی گزری. پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں آنکھوں میں سے آنسو گر رہے ہیں, اور مومنین استراحت فرما رہے ہیں, مگر اللہ کا نبی خدا سے مکالمہ کر رہا ہے, پروردگار یہ نئے نئے ایمان لائے ہیں, اگر ان کے ساتھ, تو کہتے ہیں آواز آئی, محمد ہم نے کب آپ کو اکیلا چھوڑا ہے, کب آپ کو اکیلا چھوڑا. اللہم صلی علی محمد, ہم نے کب آپ کو اکیلا چھوڑا. کیا ہوا؟ وہ باقاعدہ قرآن کی ذہن محترم, میں بہرحال اشارہ کرتا ہوا چلوں گا قرآن کی آیات کو جو جنگ بدر کی ہیں, میں سب آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ دوں گا. پروردگار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ, کیا تمہارے لیے یہ بس نہیں ہے, کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری لیے, تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 3000 ملائکہ کو اتار رہا ہے. قرآن ہے, آج قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے کافی نہیں ہے, وہ کافی ہے, بھیج رہے ہیں. وہ اذان محترم, پھر اس کے بعد سامنے آپ کے سامنے جنگ بدر میں کون سا وہ اے آئی کا پرومپٹ تھا جس کی وجہ سے جنگ بدر جیت گئے. پرومپٹ چاہیے نا, آج دنیا پرومپٹ میں آپ دیکھیں نا, وہ کرسر کمپنی, وہ ایک پاکستانی لڑکا بھی ہے اور ایک انڈین بھی لڑکا, جنہوں نے MIT کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. چھوٹی سی کمپنی کرسر کام کیا کرتی تھی کہ اف یو ڈونٹ نو دا پرومپٹ جسٹ ٹیل دیٹ ایپلیکیشن, آپ اس ایپلیکیشن کو بتا دیں مجھے یہ پرومپٹ چاہیے, پرومپٹ بھی بنا کے دے رہا ہے وہ آپ کو. کتنے کی اس کی کمپنی آپ کو پتہ ہے؟ $60 بلین کی کمپنی ایلن مسک نے خرید لی, پرومپٹ بھی بنا کے دے رہا ہے. تو اب جو کائنات کا پرومپٹ دے رہا ہو, کائنات کا پرومپٹ بھی آپ کو نہیں بنانا, آپ کنیکٹ ہو جاؤ, پرومپٹ آپ کو مل جائے گا. خدا آپ کو دے رہا ہے پرومپٹ. جنگ بدر کا پرومپٹ کیا تھا؟ دعا, گریا, توسل کرنا, خدا کی بارگاہ میں نالے کرنا. خدا نے کیا کیا؟ 313 کو کامیابی دے دی. کفار جن کے ایک وقت کے کھانے میں 7-8 اونٹ استعمال ہوتے تھے, اس طاقت کے ساتھ کافروں کو نابود کر دیا. آپ کے سامنے جنگ. وہ الگ بات ہے کہ جتنے ملائکہ اترے تھے ان کی شکل صرف ایک سے ملتی تھی. وہ وہ الگ بات ہے کہ جب تلوار چلتی تھی تکبیر صرف علی کی بلند ہوتی تھی. یہی ہے, یہ وہی دشمنی تھی بدر کی جو کربلا تک آئی ہے. کربلا تک آئی دشمنی تھی. یہ ہے اس نے مارا ہے ساروں کو. خدا کا نمائندہ ہے جان محترم, خدا بھیج رہا ہے, طاقت بھیج رہا ہے آپ کے سامنے. یہی تو ہم بریکٹ میں بیان کرتا ہوں. اسلام کو اگر کسی نے بچایا ہے تو یا وہ علی ہے, یا اولاد علی ہے, یا آج علی کے ماننے والے ہیں. یہی ہے اسلام. اگر کوئی بچا رہا ہے آپ کے سامنے, مطلب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. سسٹم یہی ہے, نظام الہی ہے. یہ جو سمجھ گیا اس کے پاس کوڈ آ جائے گا, جس کے پاس کوڈ آ گیا وہ جنگ جیت چکا ہے. اب یہ بہت تیزی سے میں اپنی گفتگو کو, کیونکہ بہرحال آج مجھے کافی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے. جنگ بدر کا پرومپٹ یہ تھا, جیت گئے, دعا, توسل.